السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ قربانی کرنا کس پر واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اس کی شرطیں کیا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ قربانی کے دن بہت ہی قریب ہے، عید الاضحیٰ بقرعید کے بہت ہی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، تو ہمیں یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں، پہلی بار آپ نے وزٹ کیا ہے، تو چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، قربانی کرنا کس پر واجب ہے، تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 4 شرطیں کسی کے اندر پائی جاتی ہے، کسی کے اندر وہ 4 شرطیں موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو 4 شرطیں کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے آزاد ہونا۔ آزاد کا مطلب ہے کہ کسی کے غلامی کے اندر وہ نہ ہو۔ آج کل تو سب لوگ آزاد ہی ہوتے ہیں، تو یہ شرط کامن ہے، سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آزاد ہونا۔ نمبر 2 مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے قربانی کے لیے، تو یہ شرط بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3 ایام قربانی میں مقیم ہونا، مطلب قربانی کے دنوں کے اندر کسی سفر وغیرہ پر نہ ہو، بلکہ مقیم ہو، گھر پر ہی ہو، تب قربانی کرے۔ سفر وغیرہ میں ہو تو قربانی نہیں کرنا ہے۔ نمبر 4 ایام قربانی میں بقدر نصاب مال، یعنی قربانی کے دنوں کے اندر نصاب کے بقدر، نصاب جو زکوٰۃ وغیرہ کا نصاب ہوتا ہے، اس کے بقدر مال، یعنی روپیہ پیسہ یا سونا چاندی یا بزنس مال، یا پھر ضرورت سے زائد اپنی ضرورت پوری کرنے سے بچا ہوا جو مال ہوتا ہے یا ساز و سامان ہوتا ہے، ان سب کا مالک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں، یہ 4 شرطیں، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، قربانی کے دنوں کے اندر گھر پر ہونا، اور قربانی کے دنوں کے اندر جو نصاب کا جو ایک متعین مقدار ہے اس کا بھی مالک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 4 شرطیں اگر انسان کے اندر موجود ہوگی، انسان کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائے گی، تو اس پر قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی قربانی کے لائق ہو گئے، آپ کے اندر بھی یہ 4 شرطیں موجود ہو، تو قربانی آپ پر بھی واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے شیئر کریں، اور جو ہے ہر بھائی تک ویڈیو کو پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔